زاویہ کی طرف سے تو نگار بیگم اس شادی کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ ادھر درِ نایاب کی بھابھی بھی اس شادی کے کم خلاف نہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی شیطانی لگاؤں کہ یہ رشتہ ٹوٹ ہی جائے۔ زاویہ تو روزانہ درِ نایاب سے ملنا چاہتا ہے تاکہ شادی سے پہلے ہی وہ بھی درِ نایاب کو اچھی طرح سمجھ جائے اور درِ نایاب بھی اس کو بہت اچھے سے سمجھ جائے، لیکن یہ بھابھی ہمیشہ بیچ میں آ جاتی ہے۔ زاویہ بھائی سے پرمیشن لیتا ہے کہ کیا وہ درِ نایاب کے ساتھ ڈنر پہ جا سکتا ہے، تو بھابھی تو کانوں کو ہاتھ لگا لیتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں تو ایسے کبھی ہوا نہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ڈنر پہ جائیں۔ بھائی کو بھی لگتا ہے کہ ہاں، اگر میری بیوی ایسا کہہ رہی ہے تو یہی ٹھیک ہوگا، وہ صاف منع کر دیتا ہے۔ لیکن زاویہ بھی اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی اب یہ میری بیوی ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سمجھ سکوں اور وہ بھی شادی سے پہلے مجھے سمجھ سکے، تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ تو بھابھی فوراً سے سجیسٹ کر دیتی ہیں کہ بھائی آپ کو ڈنر پہ جانا ہے تو ٹھیک ہے چلے جائیں، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ ہوپ فلی آپ لوگوں نے کچھ ایسا تو نہیں کرنا ہوگا کہ جس میں بہت زیادہ پرائیویسی چاہیے ہو، تو میرے جانے سے آپ کو پرابلم نہیں ہوگا۔ اب وہ اس طرح کا شک کریٹ کرتی ہے کہ بیچارہ زاویہ بھی انکار نہیں کر پاتا، اور بھابھی کا تو ویسے ہی دل ہوتا ہے کہ چلو زاویہ کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا بھی کھا سکوں گی جو آج تک کھایا نہیں، تو یہ بھی ان کی ڈیٹ خراب کرنے کے لیے ساتھ ہی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن زاویہ بھی ان کا کھانا الگ ٹیبل پہ لگوا دیتا ہے اور خود درِ نایاب کے ساتھ الگ ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ درِ نایاب تو کہتی ہے میں اس طرح کے ہوٹلز میں آج تک نہیں آئی اور نہ ہی مجھے کانٹے سے کھانا کھانا آتا ہے، میں تو سیدھی سادی ہاتھ سے کھانا کھانے والی بندی ہوں۔ زاویہ کو درِ نایاب کی یہ ادا بھی بڑی پسند آ جاتی ہے کہ اتنی سیدھی لڑکی، لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری سیدھی باتیں بھی پسند ہیں، پر ہاں لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے یہ مینرز بھی سیکھنے پڑیں گے، کوئی بات نہیں میں تمہیں سکھا دوں گا، اور پھر اس کو چھری کانٹے سے کھانا کھانا سکھانے لگ جاتا ہے۔ ادھر بھابھی کی نظر اپنے کھانے پہ کم اور زاویہ اور درِ نایاب کی باتوں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے درِ نایاب بھی اتنی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ وہ زاویہ سے کھل کے کوئی بات ہی نہیں کر پاتی اور ان کی ڈیٹ کا مزہ بالکل کرکرا کر دیتی ہے۔ ابھی بھی بھابھی کو سکون نہیں آتا تو وہ درِ نایاب کی ساس کا نمبر لے لیتی ہے اور اس کو کال کر کے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے بارات میں آخر کتنے لوگ آنے ہیں، ہمیں یہ تو بتا دیں۔ نگار بیگم کو تو بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ اس نے مجھے کال کیسے کر لی، تو وہ صاف پوچھتی ہیں کہ تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا۔ بھابھی بولتی ہیں کہ نمبر تو جہاں سے بھی لے لیا، آپ مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کے کتنے لوگ آئیں گے تاکہ ہم اسی حساب سے کھانا بنوائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے جتنے امیر تو نہیں، تو ایکسٹرا کھانا بنانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ بھابھی جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتی ہیں کہ وہ جانتی ہے نگار بیگم اس شادی سے زیادہ خوش نہیں، تو وہ اسی لیے نگار بیگم کو مزید دل چلانا چاہتی ہیں، وہ خود ہی تاکہ اس شادی سے انکار کر دیں، تو اتنی بھوکی بن کے دکھا دیتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سنا دیتی ہیں کہ ہم لوگ جہیز میں تو کچھ دے نہیں سکتے، آپ جانتے ہیں نا کہ درِ نایاب کا بھائی اتنا امیر نہیں، اور میں اور اس کا بھائی مل کے ہی اس گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، ہمارے علاوہ تو اس گھر میں کوئی کمانے والا نہیں۔ نگار بیگم بھی اس کو جواب دے دیتی ہیں کہ ہاں میں بالکل اچھے سے جانتی ہوں کہ میرے بیٹے کا کس بھوکوں سے پالا پڑ رہا ہے، اور آپ بے فکر ہو جائیں، ہم بارات لے کے آنے والے نہیں۔ بھابھی حیران ہو جاتی ہیں کہ شاید رشتے سے انکار ہی ہو گیا، تو وہ پوچھ لیتی ہیں کہ بارات نہیں لے کے آئیں گے، لیکن نگار بیگم آگے سے کہہ دیتی ہیں کہ ہاں ہم سیدھا قاضی کو لے کے آئیں گے اور نکاح پڑھوا کے اس کو لے جائیں گے، اس کے بعد جو بھی شادی کا فنکشن کرنا ہوگا وہ ہم خود ہی کر لیں گے۔ اب تو بھابھی کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے تو وہ کال بند کر دیتی ہیں۔ درِ نایاب کی دادی کو جب پتا چلتا ہے کہ بھابھی نے نگار بیگم کو کال کی تھی تو ان کو تو بہت شدید غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ کیا ضرورت تھی، بلا وجہ ہی زاویہ کی ماں کو تنگ کیا تم نے کال کر کے، وہ تو پہلے ہی اس رشتے سے زیادہ خوش نہیں نظر آتی، تمہیں مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، اور اگر کوئی بھی بات ان سے پوچھنی تھی تو گھر کی بڑی میں موجود ہوں نا، میں ان سے پوچھ سکتی تھی۔ لیکن بھابھی تو بلا وجہ کے ڈرامے شروع کر دیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ میں تو نایاب کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہوں، بڑی بہن بن کے فرض نبھانا چاہتی تھی، پر صحیح ہے آج آپ نے احساس دلا ہی دیا کہ میں اس کی اپنی نہیں پرائی ہوں، تو ٹھیک ہے مجھ سے اب جہیز میں بھی کسی بھی چیز کی امید نہ رکھیے گا۔ دادی بھی کہہ دیتی ہیں کہ مجھے تم سے کوئی امید بھی نہیں، بس جو کچھ میں نے اس کے لیے سنبھال کے رکھا ہے تم انہی چیزوں کو اپنی نظر سے بخش دو تو یہی کافی ہوگا میرے لیے۔ بھابھی تو رونا پٹنا شروع کر دیتی ہیں اور بھائی جو کہ اپنی بیوی کا ہی سائیڈ لیتا ہے وہ بھی دادی کو ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ بلا وجہ میری بیوی کی ساس بنی پھرتی ہیں اور ہمیشہ اس کو تانے دیتی رہتی ہیں
کیا ہو گیا اگر اس نے نگار بیگم سے کال پہ بات کر کے پوچھ لیا کہ کتنے مہمان آنے والے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کو اس شادی سے جتنی خوشی ہے اتنی کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ دادی بھی کہہ دیتی ہیں کہ بس ہی کر جاؤ، تمہاری بیوی اور دورے نایاب کی اتنے اچھے رشتے پہ خوش ہونے والی۔ ابھی دورے نایاب اور زاویہ کی شادی میں تو مزید بہت سی رکاوٹیں ہیں، ایون شادی ہو جانے کے بعد بھی ان کے مسائل حل ہونے والے نہیں۔ لیکن کیا کیا مسائل آئیں گے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔